أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بیسر و سامان مددے قبلے دی مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرم تست منے رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی محق قادر عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا محمد الدین چشتی منبر پر رونق افروز لائق ست تکریم واجب الاحترام نبیر سلطان العارفین شہزادہ خطیب اعظم برادر معظم و مکرم حضرت علامہ شاہکار عالم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس بے کساں چار سازے درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دھندلا نوش بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسل خسرائے خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقدع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلد آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر سب درود و سلام پڑھیں گے تو ایک وقت میں ہزاروں مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کی سوگات پیش ہو سکے گی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وصحابہ صحابہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ سید خستہ کو امید حضوری کب تھی صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل بھاگلپور کی سرزمین پر قطب الاقطاب سید الاولیاء فی الہند عطائے رسول نائب نبی فی الہند سرکار معین ملت والدین سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے آمین۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم اہل دانش
اور مفکرین کے خطابات کو سماعت کر لیا ہے۔ اگر میں کوئی بہت بڑا خطیب اور ادیب بھی ہوتا تو چونکہ بھاگلپور کی سرزمین کا ذرہ ذرہ شہباز خطابت کی جولانیوں سے اب بھی گونج رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اس گھن گرج کو، اس کی سزائے بازگشت کو آنے والی نسلیں محسوس کرتی رہے گی۔ یہاں کتنا بھی بڑا خطیب آئے وہ اپنے قد کو انتہائی چھوٹا ہی محسوس کرے گا۔ خطیب آ کر اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا، میں تو کوئی خطیب بھی نہیں، لیکن بہرحال رات کی زلفیں کمر سے نیچے تک ڈھلک چکی ہے، اور ایسے موقع پر ایک تھکے ہوئے کمزور انسان کو آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں بارگاہ غریب نواز میں کچھ خراج پیش کروں۔ حکم کا پابند ہوں، اس لیے کچھ باتیں کوئی فن خطابت کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے دل کے درد کے ٹکڑے کو درد مند دلوں کی تحریر پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے، یہ زمین فکر و فن کی زمین ہے۔ جب لوگ مدرسے کے نام سے ناواقف تھے اس وقت مخدوم شہباز کے آستانے پر 500 علماء اور طلبہ اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے کبھی نیشاپور سے، کبھی بخارا سے، کبھی سمرقند سے، ہندوستان کے طول و عرض سے یہاں علمی فیضان لینے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کوئی کیا لٹا کر جا سکتا ہے، بلکہ ہر آنے والا کسی بھی رنگ میں آئے وہ مخدوم شہباز کا فیضان لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ انہی لٹیروں میں میں بھی فقیر گدا بے نوا ان کی دہلیز پر علمی فیضان حاصل کرنے کے لیے اس لیے حاضر آ گیا ہوں کہ میں بھی کچھ حاصل کر کے اپنے آپ کو مستند تصور کر سکوں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے ہندوستان کے خواجہ کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے آئے ہو، لیکن اس وقت عرض ہند پر مسلمانوں کے چہرے پر ہم مایوسی کی سلوٹیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے پر بجھی سی شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر انسان پریشان ہے، آنے والے کل میں کیا ہوگا، آنے والا کل کون سا دن دکھائے گا، کیسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہندوستان کی سرزمین پر گھروں سے اٹھتے بے دھویں ہمیں بے چین اور بے قرار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اٹھتی ہوئی لاشیں ہیں، آب و دھوکہ کا ایک ماحول ہے، کہیں پر اللہ اکبر دہشت گردی کا ماحول ہے، کہیں پر اللہ اکبر چلنے اور دبانے کا ماحول ہے۔ غریب ہر دن غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، مالدار ہر دن مالدار ہی ہوتا جا رہا ہے۔ علمی پسماندگی کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر مسلمانوں کا علمی معیار جھاڑو دینے والوں سے بھی زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کا علمی وقار اللہ اکبر بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کہیں پر بھکمری ہے، کہیں پر بیٹیوں کی آبرو کا سودا ہے، کہیں پر بچیاں لاجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے، کہیں پر بیٹیاں برقع پہن کر کے سجنوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہیں پر مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اللہ اکبر مسجدوں کی ویرانی ایک طرف ہے، کہیں پر مسجدوں کا وجود خطرے میں ہے، کہیں پر مدارس کا وجود خطرے میں ہے۔ دنیا بھر کے حالات عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اچھی طرح یاد رکھنا اور اس کا الزام ہم کبھی کسی کے سر دھرتے ہیں، ہم کبھی کسی کے سر دھرتے ہیں۔ یاد رکھنا بیٹیوں کی آبرو اگر لٹ رہی ہے، قوم کی بچیاں اگر لوجوں میں بک رہی ہے، قوم کی بیٹیاں اگر سجنوں پر برقع پہن کر کہیں پر بھیک مانگتی نظر آ رہی ہے، روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر مسلمان پریشان حال ہے، اپنے
نے اپنی تباہی کا اللہ اکبر معاملہ، اپنی تباہی کی ہانڈی کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دینا یا اپنے معاملات کسی اور کے سر تھوپنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھنا، اس طرح کے جلسے تفریح کے لیے نہیں ہوتے، سر دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، مستی مذاق کے لیے نہیں ہوتے، صرف رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہوتے۔ اس طرح کے اجلاس خود احتسابی کے لیے ہوتے ہیں۔ قافلہ لٹ کیوں رہا ہے؟ مشیرانہ منتشر کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان تباہی کے تغانے پر کیوں ہے؟ تو سن لو، کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو، کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، یاد رکھنا، کسی خطیب ادیب اور کسی بھی مقرر اور مفکر کی بات اتنی یقینی نہیں ہو سکتی جتنا میرے اللہ کا فرمان یقینی ہے۔ تباہی کیوں ہے؟ بربادی کیوں ہے؟ مصیبتیں کیوں ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر اپنی بربادی کا رونا رونے والوں، بتاؤ اپنی راتیں کیسے گزارتے ہو؟ اپنی راتیں کہاں گزارتے ہو؟ اپنی راتیں کس انداز سے گزارتے ہو؟ یاد رکھنا، جب سے مسلمانوں نے نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنا شروع کیا ہے، تب سے یہ تباہی کی داستانیں دہرائی جا رہی ہے۔ جب سے مسلم جوانوں نے آوارگی اور عیاشی کو اپنا شعار بنا لیا ہے، تب سے یہ بربادی اور تباہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آج سے صدی دو صدی پہلے اللہ اللہ ہندوستان میں تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ تاج کس کے سر پہ سٹتا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نادان ہو، کون تخت تاج کی لالچ کرتے ہو؟ مخدوم شہباز کے پڑوس میں رہنے والوں، اس مرد قلندر مصطفیٰ کے فقیر نے بتایا کہ بادشاہ لوگ نہیں بناتے، ہم جس کے سر پہ پگڑی رکھ دیتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان سلطان العارفین، مقام برہان العاشقین، خانقاہ شہبازیہ۔ شاہی تمہارے بزرگوں کے در کی خیرات ہے، بادشاہی تمہارے بزرگوں کے در کی کنیز ہے، جہانگیری تمہارے آقا کے در کی نیاز مندی ہے۔ تم پریشان ہو، اپنے اعمال تو بدلو، اپنے اعمال تو دیکھو۔ اللہ اکبر، اگر خرم کو شاہجہاں بنایا جاتا ہے تو کیا آج تمہیں نہیں بنایا جا سکتا؟ وہی جام ہے، وہی وعدہ ہے، وہی مہکانا ہے، وہی سنائی ہے، سب کچھ تو وہی ہے، لیکن کوئی مہکان تو ہے، کوئی اس یقین کے ساتھ تو ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، اب مجھے بتاؤ، جب مخدوم شہباز جو غریب نواز کے غلام ہے وہ اتنا عطا کر سکتے ہیں، تو میرا خواجہ ہندوستان کا راجہ تمہیں کتنا عطا کر سکتا ہے؟ ان کی چوکھٹ پہ آنے والا کہتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا، زندہ باد، زندہ باد، واہ کبھی واہ۔ محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے بزرگوں کا دامن ہاتھ میں ہے، مگر ان کا کردار بھی اپنایا، ان کی زندگی کو بھی اپنایا۔ بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہو مولانا تعصب کا دور ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، مولانا تعصب کا دور ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں کسی کی وکالت کرنے نہیں آیا اور کسی سیاسی لیڈر کی حمایت کرنے نہیں آیا، میں تو صوفیوں کا غلام ہوں، میں کیا جانوں سیاسی لیڈروں کی دلالی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پانے نہ نہیں۔ اللہ اکبر، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، آپ کہتے ہو تعصب کا دور ہے، مان لیا، آپ کہتے ہو
नफरत का दौर है, मान लिया, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अपने बाजू में बस में कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं, मुझे रेल के अंदर कोई अपने बाजू में बिठाने तैयार नहीं, मगर जो शख्स अपने बाजू में बस में तुम्हें और मुझे जगह नहीं दे रहा था, ट्रेन में अपने बाजू में नहीं बिठा रहा था, मुझे और आपको घूर के देख रहा था, वही शख्स जब अजमेर मुकद्दस जाता है तो उसके सर पर फूलों की थाली नजर आती है। अरे तू मुसलमान नहीं, तू तो मुसलमानों को घूर के देखता है, तू तो बस में बैठने को जगह नहीं देता, यहाँ फूल लेकर के क्यों आ रहा है? गरीब नवाज के आस्थाने पर तो फूल लेकर क्यों आ रहा है? महबूब इलाही के आस्थाने पर तो फूल लेकर क्यों आ रहा है? कुतुबुल अख्ताब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे फूल लेके क्यों आ रहा है? मखदूम शहबाज के आस्थाने पर अगर कुत्ता भी काट रहा है तो तू आ रहा है, सांप भी काट रहा है तो तू आ रहा है, बिच्छू भी काट रहा है तो तू आ रहा है, मुझे बता क्यों आ रहा है? मुझे बस में बाजू में जगह नहीं देता और वहां नियाजमंदी से जाता है तो कैसी आवाज आएगी, तू ढोंगी मुसलमान है, मक्कार है, वो सच्चा मुसलमान है, उसकी तरह मुसलमान बन जा, सारी दुनिया को तेरा गुलाम बना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुम हो तहजीब में नसारा तो तमद्दुन में हुनूर, ये मुसलमान जिसे देख के शर्माए यहूद। मस्जिदों को वीरान करने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो फिर कैसे देखेंगे? अल्लाह के रसूल के दिल को रोजाना हजार हजार मर्तबा तकलीफें पहुंचाने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो कैसे देखेंगे? याद रखना, जज्बाती नारों से इनकलाब कभी नहीं आता, इनकलाब हमेशा मैदान अमल में आने से आता है। गरीब नवाज भी मुसलमान, तू भी मुसलमान, अब मुझे बता तुझसे नफरत क्यों है, उनसे मोहब्बत क्यों है? अच्छी तरह याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा एक बुजुर्गों को खत लिखा और लिख करके फरमाया, अगर 7 दरवाजों में छुप कर भी तुम गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नफरत लोगों के दिल में पैदा फरमा देगा। आप मुझे बताओ नफरतें क्यों है? जरा अपनी रातों को देखो, जरा अपने दिन को देखो, जरा अपनी सुबह को देखो, जरा अपनी शाम को देखो। आपके घर में मुशरिकीन का माहौल है, आपका चेहरा यहूद नसारा मुशरिकीन की तरह है, आपके घर की शादियां यहूद और नसारा मुशरिकीन की तरह है। मुझे बताओ किस एतबार से मुसलमान नजर आते हो? न चेहरे के एतबार से, न लिबास के एतबार से, न अंदाज़ जिंदगी के एतबार से, न गुफ्तगू के एतबार से कहीं मुसलमान नजर आते हो? आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, हम अपने बेटे को बुलाए तो बेटा आने तैयार नहीं है। तवज्जो करना, हम अपने बेटे को बुलाए, बेटा आने के लिए तैयार नहीं है, बेटी को बुलाए, बेटी आने तैयार नहीं है। आखिर वो कौन सा मर्द कलंदर था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है और एक जगह पर बैठ जाता है, आकर लोग कहते हैं यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं, आपको नहीं बैठने देंगे। उस मर्द कलंदर की जबान से एक जुमला निकला, ठीक है बाबा, अगर राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे, मैं कोई करामत बताने नहीं आया, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मेरी बात हमारे बच्चे बीवी मानने तैयार नहीं। उस मर्द कलंदर ने कह दिया राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करें। अल्लाह अकबर, ऊंट किसके थे? राजा के थे। मैं अभी समरकंद की बात नहीं कर रहा, अभी बुखारा की बात नहीं कर रहा, शाम और यमन की बात नहीं कर रहा, इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आज तो तुम करोड़ों में हो, उस वक्त तो तुम मुट्ठी भर भी नहीं थे, लेकिन मर्द कलंदर ने कहा राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करे। अल्लाह अकबर, ऊंट राजा के, खाते राजा का, पीते राजा के, राजा की, सब कुछ राजा का और हुक्म मेरे राजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, राजा का हिंदुस्तान। फलसफा क्या समझ में आया? वो अल्लाह की मानते थे, जमीन उनकी मान रही है, ऊंट उनकी मान रहे हैं। क्या ख्वाजा ने अल्लाह की माना करो, इंसान तो इंसान है, जानवर भी तुम्हारी माना करेगा। क्या अल्लाह की मान रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानते हो? हरगिज़
نہیں، نرم نرم بستر پر فجر کی نماز ترک کرنے والوں، تمہارے گھروں سے دبا نہ اٹھے گا تو کس کے گھر سے اٹھے گا؟ تمہیں نہیں پتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، قربان میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے، جب مسجدیں ویران کر دی جاتی ہے، جب مسجدیں ویران کر دی جاتی ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کر رہی ہو اس قوم کے گھر آباد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے گھروں میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کے گھروں میں رحمتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ مخدوم شہباز کے پڑوس میں بسنے والوں مجھے بتاؤ، یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، فیس بک پر وقت برباد کرنے کے لیے وقت ہے، یہ ظالم بے وفا دنیا میں جن کو تم نے دوست بنایا ان دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز اور حرام باتیں فون پر کرنے کے لیے تو وقت ہے، ہوٹلوں کے لیے تو وقت ہے، تفریح کے لیے تو وقت ہے، تمہارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اللہ کے لیے ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ۔ 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ یاد رکھنا، ہتھیاروں سے انقلاب نہیں آتا، مومن کی اذان سے انقلاب آتا۔ لاہور کا کلندر کہتا ہے یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، مسجدوں کو ویران کر کے کبھی چین سے نہیں رہ سکتے، کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے، پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہے، یہ تو موسم کی طرح بدلنے کا معاملہ ہے۔ ارے عقاب بنو، محمد رسول اللہ کے عقاب بنو۔ اقبال نے ایک جوان کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ کے غلام کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، اللہ اللہ۔ اور عقاب کیا ہوتا ہے؟ عقاب کسے کہتے ہیں؟ شہباز اولیاء کے پڑوس میں بسنے والوں، شہباز کا مطلب ہی عقاب کے ہوتا ہے۔ اور عقاب کسے کہتے ہیں؟ عقاب جانوروں میں سب سے، عقاب پرندوں میں سب سے باغیرت پرندے کو کہتے ہیں، عقاب پرندوں میں سب سے نڈر پرندے کو کہتے ہیں، عقاب سب سے اونچے اڑنے والے پرندے کو کہتے ہیں، عقاب پرندے کے سردار کو کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ عقاب کی خصوصیت تمہیں پتا ہے؟ عقاب کسے کہتے ہیں؟ عقاب کسی کا کیا ہوا شکار کبھی نہیں کھاتا، کسی کا جوتا نہیں کھاتا، عقاب ہمیشہ خود شکار کر کے کھاتا ہے، اللہ اکبر۔ اقبال مومن جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دے کر کیا فرما رہے ہیں؟ اور لوگوں کا جوتا کھانے کی تمنا کرنے والے خود کما کے کھایا کرو۔ آج مسلم جوانوں کو خود کمانے کی فکر نہیں ہے، دوسروں کا کمایا ہوا کھاتے، ماں باپ کی دولت میں بیٹھ کے کھاتے۔ یاد رکھنا، عقاب کسی کا شکار نہیں کھاتا، تو محمد رسول اللہ کا عقاب ہے، تو دوسروں کا کمایا کیسے کھا سکتا ہے؟ خود کماؤ، کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بجائے لوگوں کو پالنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں کہیں اور نہیں لے جاؤں گا۔ دیکھو، غریب نواز نے غوری کو بلا کے حکومت دی، مگر مجھے بتاؤ غوری غریب نواز کی چوکھٹ پہ نظر آتا ہے، مگر غوری کی چوکھٹ پہ غریب نواز کبھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے ولیوں نے بتایا، ہمارے ولیوں نے بتایا کہ جس کا رشتہ خدا سے جڑ جاتا ہے اس کی چوکھٹ پہ سب نظر آتے ہیں، وہ یار کے سوا کسی کی چوکھٹ پہ نظر کی ٹھوکریں کھانے والوں، جب تک تم خدا کی چوکھٹ سے لگے ہوئے تھے تم کسی اور کے دروازے پہ بھیک مانگنے نہیں جاتے تھے۔ جب سے تم نے میرے اللہ کی چوکھٹ چھوڑ دی ہے اس وقت سے تم در در کے بھکاری بن رہے ہو۔ اور میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سید بادشاہ مخدوم ابن مخدوم بیٹھا ہوا ہے، میں پیشن گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آج بھی مسجد نہیں بھرو گے یہ حالات تو بہت کم ہے۔
اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملے. بددعا کے طور پہ نہیں، آپ کے سامنے ایک بانگے درا کے طور پر گھنٹی بجائے جا رہا. غوث پاک کا فقیر تمہیں آگاہ کر کے جا رہا ہے، اگر آج اللہ کی پناہ میں نہیں آؤ گے حالات اس سے بدترین دیکھنے ملیں گے. کہیں پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی امان اٹھا لیتا ہے، اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے. ذرا غور تو کرو، اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اللہ جس سے پناہ ہٹا لے اس کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کرنا. دیکھو ایک گنڈا گزرا ہزاروں سال پہلے، دنیا اس کو فرعون کہتی ہے. فرعون آج کل کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج کل کے تناظر میں کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ یہ دستور زباں بندی ہے. کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اور میرے دور کے لوگ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ وہ میرے جلسے کا عنوان بنے، اس لیے کہ جس کا عنوان محمد رسول اللہ ہو، کسی ایرے گہرے نتو خیرے پہ میں کیا تقریر کروں. اللہ اکبر. جس کا عنوان ذات خدا بندی ہوا کرتا ہو وہ کسی بھکاری منتے کا کیا عنوان سلیکٹ کرے. ہمارے عنوان بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ والے ہیں، ہمارا رشتہ غوث و خواجہ سے ہے. تو میں آج کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے ہزاروں سال پہلے کی ایک گنڈے کی بات کر رہا ہوں. توجہ کرنا، اس کو فرعون کہتے ہیں، مصر کا بادشاہ بن گیا تھا. 500 سال تک کہ اس نے حکومت کی. توجہ کرنا، 500 سال تک اس نے حکومت کی. اور کیا کیا اس نے؟ کیسی دہشت مچائی، کیسی اللہ اکبر، کیسی دہشت مچائی. لڑکوں کو ذبح کرتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا، نسل کشی کرتا، لوگوں کو مار ڈالتا تاکہ دیر تک میری حکومت رہے، دور تک میری حکومت رہے. مگر یاد رکھنا ظلم کی رات بہت طویل نہیں ہوتی، ظلم کی رات بہت مختصر ہوا کرتی ہے. ہر ظلم کی رات کے بعد صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے. یاد رکھنا میرا اللہ رب الفلق ہے. رب الفلق، رب الفلق کا مطلب کیا؟ جو رات کو چیر کر صبح کا اجالا نکالتا ہے، وہ میرا تمہارا رب ہے. کیا ہوا؟ اس فرعون نام کے گنڈے نے بچے ذبح کیے، عورتوں کو زندہ رکھا غلام بنانے کے لیے. پھر قدرت نے اس کی تباہی کا فیصلہ کر لیا. اور یاد رکھنا قدرت جس کی تباہی کا فیصلہ کر لے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. پھر ہوا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کو بھیجا علیہ الصلوۃ والتسلیم. موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کو، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اپنی پناہ دی. موسیٰ تیرے ساتھ میری پناہ ہے. توجہ کریں، آپ ہلچل نہ کریں، اس لیے کہ میں کوئی خطاب نہیں، صرف اپنے دل کا درد آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا سنجیدگی سے سن لے. بیٹھے ہوئے لوگ بہت اچھے سے سن رہے، ادھر کھڑے ہوئے لوگ بھی بہت اچھے سے سن رہے. میرے یہ عزیزوں میں کچھ وجدانی کیفیت ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا یاد رکھنا ہواؤں کے جھونکے سے درخت اور پودے ہلا کرتے ہیں، پہاڑ نہیں ہلا کرتے. اس لیے آپ کو کوئی اس وقت وجد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے میری گفتگو کو سنیں، توجہ سے سنیں. میں سمجھوں گا بڑی اچھی میزبانی کی. ویسے بھی بھاگلپور آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنے گھر خود آئے ہیں. اس لیے محبت اپنی جگہ، احرام میاں کی محبت اپنی جگہ، اور اسی طرح سے حضور صاحب سجادہ کا پیار اپنی جگہ. اور سب سے بڑھ کر جب حضور شہباز اولیاء کے قدموں میں تو ایسا لگتا ہے کوئی اپنے دامن میں چھپا کر ماں کی طرح سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھ رہا ہو. اس طرح ہے کہ جیسے اپنے گھر آئے ہوں. ہم یہاں پر کوئی مہمان کی حیثیت سے نہیں آتے، اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ معروضات بہت پیار سے سن رہے ہو. اور میں تو کہتا ہوں مجھے شاید زندگی بھر یہ محفل یاد رہے گی. رات آدھی ڈھل چکی ہے، اس کے بعد بھی ایسے تازہ دم ہو کر سن رہے ہوں، یوں لگتا ہے جیسے مغرب کی بات کا وقت ہے. بہت اچھے سے سن رہے بھاگلپور والوں. اللہ تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے. اور اس طرح صحرا بھی اگر کسی کے سر جاتا ہے تو خانوادہ حضور شہباز کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا ماحول بنایا ہے کہ لوگ اس وقت تو سو جاتے ہیں، سوتے ہوئے کو اس وقت جگنے کا شعور کہیں سے مل رہا
رہا ہے تو وہ مخدوم شہباز کی خانقاہ ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر سن لے, بہت دیر تک کچھ نہیں کہنا. اللہ اکبر. غریب نواز کا جشن ہے, تھوڑی دیر بعد تصور بہت اچھے انداز سے سن لے. عرض یہ کر رہا تھا, اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اپنی امان دی اور فرعون سے اپنی امان کو ہٹا لیا. اللہ کی امان کیا چیز ہے ذرا تصور کرنا. فرعون سے امان ہٹا لیا, موسیٰ اور ان کی قوم کو امان عطا کی. دریا پھٹا, اس میں سے راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ بھی اسی راستے سے گزرے. توجہ کرنا, حضرت موسیٰ بھی اسی راستے سے گزرے, فرعون بھی اسی راستے سے گزرا. موسیٰ علیہ السلام اور قوم پار ہو گئی اور فرعون اس میں غرق ہو گیا, ڈوب گیا. کیا فرق تھا؟ موسیٰ کے ساتھ اللہ کی امان اور پناہ تھی اور فرعون سے امان ہٹ گئی تھی. راستہ ایک ہی ہے, ایک ڈوبتا نظر آیا, ایک پار ہوتا نظر آیا. پتا چلا خدا جس کو امان دیتا ہے دریا اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے, اور خدا جس سے امان چھین لیتا ہے دریا اس کو ڈبو کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی پناہ ہٹا لیتا ہے, اپنی امان چھین لیتا ہے. اب بتاؤ پریشانی کیوں ہے, مصیبت میں کیوں؟ یاد رکھنا, اس طرح کے 1 کروڑ جلسوں سے بھی انقلاب نہیں آئے گا جب تک کہ مسجد میں آنے کی عادت نہ ڈالو. بے نمازی پر آسمان لعنت کرتا ہے, بے نمازی پہ زمین لعنت کرتی ہے, بے نمازی پہ اللہ لعنت کرتا ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے, جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے, سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں, اس کا دین نہیں. کس دین کی بات کرتے ہو, کس دین کی بات کرتے ہو؟ سرکار غریب نواز اس ہندوستان کی زمین پہ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت ہے. 90 لاکھ. انہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا. کیا تم اپنے آپ کو بھی مسلمان بنا سکے ویسا جیسا غریب نواز بنانے آئے تھے؟ اپنے بچوں کو بھی ویسا مسلمان بنایا جیسے غریب نواز بنانے آئے تھے؟ لوگ کہتے ہیں تلوار سے اسلام پھیلایا جائے, اسلام تلوار. میں پوچھتا ہوں غریب نواز کے بارے میں میرا چیلنج ہے, ہندوستان کے اتہاس کو کھنگال کر بتاؤ, کیا کسی ایک کے چہرے پہ میرے خواجہ نے تماچا بھی مارا؟ ایک کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا, اور 90 لاکھ کو مدینہ منورہ کی راہ کا مسافر بنا دیا. 90 لاکھ کس کو کہتے ہیں؟ میرے عزیز, آج خود کے بیٹے کو نمازی بنانا مشکل ہے. غریب نواز نے مخلوق کے عبادت کرنے والوں کو مخلوق کے قریب سے پیشانی کو ہٹا کر خالق کی بارگاہ میں جھکایا. گوبر چوہے اور عبادت کرنے والوں کو اللہ کی عبادت کا شعور عطا کیا. اچھا تو کتنی محنت ہوگی غریب نواز کے مزار پہ صرف پھول ڈال کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے والوں. جب آج ہندوستان میں کوئی بیٹا یا بیٹی مرتد ہوتے ہوں گے تو اس وقت تو غریب نواز کے مزار میں غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ 90 لاکھ کو مسلمان نہیں کر دیا غریب نواز نے. تاریخ پڑھو غریب نواز کی. ہندوستان میں آنے کے بعد اول چیز تو غریب نواز نے کبھی زمین کو پیٹ نہیں لگائی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. 97 سال کی عمر میں ابتدا کے 27 سال رات کو سوتے بھی تھے, دن کو جگتے بھی تھے, رات کو سوتے تھے, دن کو جگتے تھے, دن کو کبھی سوتے تھے, رات کو جگتے. آخری کے 70 سال غریب نواز نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے. کیا فکر تھی دین کے؟ آج ہمیں روزی کی فکر میں نیند نہیں آتی, بیٹی کو رشتہ نہ آئے تو اس کی فکر میں نیند نہیں آتی, اولاد سے گود کھانی ہو تو اس کی فکر میں نیند نہیں آتی. غریب نواز کو نیند کیوں نہیں آتی تھی پتہ ہے؟ میرے نانا نے مجھے ہندوستان میں اسلام کے لیے بھیجا, میں وہ ذمہ داری کو نبھا سکوں گا کہ نہیں؟ 70 سال تک کبھی بستر کو پیٹ نہیں لگا, 60 سال کی عمر ہو گئی, شادی نہیں کی. خواب میں رسول اللہ نے فرمایا بیٹے معین الدین تم شادی نہیں کرتے؟ تو خواب سے بیدار ہو کے آنکھ میں آنسو تھے,
دین کے کام میں اتنا مصروف ہوا کہ میں تو شادی ہی بھول گیا. بتائے تو صحیح، ایک درخت کے نیچے غریب نواز نے انا ساگر کے کنارے برسوں گزارے. کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ کیا راجستھان کی گرمی نہیں آئی ہوگی؟ جا کے پوچھو راجستھان والوں سے، وہاں کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے، وہاں کی بارش کتنی طوفانی ہوتی ہے، وہاں کی سردی کتنی سخت ہوتی ہے. تین موسم غریب نواز نے برسوں ایک درخت کے نیچے گزارے. اور ہمارے مرشد حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب غریب نواز کا وصال ہوا تو آپ کا کرتا جب غسل کرتے وقت جسم سے اتارا گیا تو اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا. کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا. سید العلماء رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کرتا کئی کلو کا کیسے ہو گیا؟ تو فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ سے چلے تھے کرتا پہن کر، اسی کرتے پہ پوری زندگی گزار دی. جب پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے، پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے، پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے. اتنے پیون لگائے انہوں نے کہ پیون پر پیون لگنے کی وجہ سے کرتا تو اپنی جگہ ختم ہو گیا، پیون ہی پیون نظر آتے تھے. اور اس پیون کثرت سے لگانے کی وجہ سے کرتے کا وزن کئی کلو ہو گیا تھا. اس محنت کو یوں ضائع کرو گے؟ غریب نواز کی دعا ملے گی یا پھر ان کا قہر ملے گا؟ وہ تو بڑے قریب ہے، قریب الابوین ہے، ان کا قہر تو نہیں ہوگا. لیکن ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو. ایک بات مجھے یاد آئی، بہت سی بات. ایک شخص بڑا نیک متقی پرہیزگار غریب نواز کی چوکھٹ پہ گیا. سرکار یہ حاجت ہے دے دو، یہ حاجت ہے دے دو، یہ حاجت ہے دے دو. دیر ہوگی، نہیں ملا. ایک نچنیا آئی رقاصہ، اس نچنیا نے کہا خواجہ دے دے، ادھر کا دے دے، ادھر مل گیا. تو حافظ قرآن نیک آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کہا خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے. ہاتھ اٹھائے اور چوکھٹ پہ مارا. توجہ کر، ہاتھ اٹھائے چوکھٹ پہ مارا. تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، میں چلا، میں نہیں مانگوں گا. ایک نچنیا رقاصہ پاپی مجرم کو فوراً دیتے ہو اور مجھے اتنی دیر کرتے ہو. ہاتھ مار کے چوکھٹ میں جیسے ہی چلا، ایک خوبصورت چہرے والی، بڑی بڑی آنکھیں، سفید روشن سی داڑھی. اگر میں اس چہرے کی عکاسی امام اہل سنت کے لب و لہجے میں کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے پہلے نور تیرا سب کرام. خوبصورت چہرہ، پر وجاہت چہرہ. اور یاد رکھنا یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں میں کوئی لفاظی کرنے والا آدمی بھی نہیں، اس لیے کہ میرے پاس الفاظ کا کوئی ذخیرہ بھی نہیں. اللہ اکبر! اتنا حسین و جمیل چہرہ دیکھا. حافظ جی جا رہے تھے، نیک صاحب پرہیزگار آدمی جا رہے تھے. کہا بابا رکو، جاؤ تمہاری مراد بھی پوری ہوگی. انہوں نے کہا آپ کون ہے جناب جس کے یہاں مراد لے کر آئے تھے؟ انہوں نے تو کچھ دیا نہیں، آپ بشارت دے رہے مراد پوری ہوئی تھی. تو کہا جس کے یہاں آئے تھے وہی معین الدین، جس کے یہاں آئے تھے وہی معین الدین ہوں. جاؤ، جلدی تھی نا، لے جاؤ تمہاری. تو کہا سرکار معاف کرنا، اتنی تاخیر کیوں کی؟ فرمایا بیٹا تو نیک پرہیزگار حافظ قرآن میری چوکھٹ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا. قرآن مجھے بہت اچھا لگتا تھا، تلاوت مجھے بہت اچھی لگتی تھی. اس لیے میں دینے میں دیر کر رہا تھا کہ اگر جلدی کروں گا تو تو چلا جائے گا، تو تیرا جانا مجھے پسند نہ تھا. اس لیے میں تجھے دیر کر رہا تھا کہ دیر کروں گا تو تو بیٹھا رہے گا، پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا. اور مجھے قرآن سے بہت محبت ہے اور اس کی آواز مجھے پسند نہ تھی. اس لیے ایک آواز میں نے دے کر کے اس کو فوراً بھگا دیا کیونکہ اس کی آواز مجھے پسند نہ تھی. تو اے اللہ کے بندے تجھے جلدی تھی، جا مراد پوری کا. سرکار معاف کرنا. اور فرمایا جا تو رہا ہے، ذرا جاتے جاتے کچھ دیکھ کر جا. اپنی پیٹھ سے جیسے کرتا ہٹایا تو دیکھا 10 انگلیوں کا نشان غریب نواز کی پیٹھ پر تھا. 10 انگلیوں کا نشان غریب نواز کی پیٹھ پہ تھا. حافظ جی نے روتے ہوئے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تیری انگلیوں کا نشان ہے. یہ جو تو نے چوکھٹ پہ انگلیاں ماری وہ چوکھٹ پہ نہیں پڑی،
اس کی ضرب میری پیٹھ پر پڑی، جاتے جاتے دیکھ کر جا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر چوکھٹ پہ انگلیاں ماری جائے تو پیٹھ پر نشان آتے ہیں، اگر جو دین کی کھیتی کو غریب نواز نے اتنی محنت سے ہری کیا تھا، جب اس کو کاٹا جاتا ہوگا تو غریب نواز کے دل پر کیا نشان آتے ہیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ مسلمانوں بتاؤ، آج اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تم جمعہ کی نماز میں بھی نہیں آتے، غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی؟ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے، غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ زکات ادا نہیں کرتے، غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی؟ اپنے موبائل کے اندر جو زنا کی فلمیں چھپا رکھی ہیں، غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے سمیٹتے ہوئے ایک بات کروں، مجھے بتاؤ، اگر آپ اپنے باپ کی محنت کا احساس نہیں کرتے تو کیا باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے یا بد دعا؟ آپ کے باپ نے طویل نہیں کرتے، سمیٹتے ہوئے، آپ کے باپ نے ٹھیلا ڈھکیلتے ہوئے پیسے کمائے، ماں نے برتن پڑوس کے دھلتے ہوئے پیسے کمائے، لوگوں کی محنت مزدوری کرتے ہوئے پیسے کمائے، اس پیسوں کو تم اڑاؤ گے، لٹاؤ گے تو باپ خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا؟ کیا ہوگا بتاؤ؟ ناخوش ہوگا۔ دعا دے گا کہ بد دعا دے گا؟ محبوب رکھے گا کہ مردود کرے گا؟ مجھے بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، باپ کی محنت کا احساس نہ کرو، اس کی کمائی ہوئی دولت کو اڑا دو، آگ لگا دو، ناجائز حرام کاموں میں لٹا دو تو باپ کا اتنا دل دکھتا ہے، باپ اتنا ناراض ہوتا ہے، تو غریب نواز کی وہ محنت جو 40 سالہ محنتیں ہیں، اس محنت کی قدر نہیں کر رہے ہو تو بتاؤ غریب نواز تمہیں دعا دیں گے یا کیا دیں گے؟ آج کل لوگوں کو دین کی کوئی اہمیت نہیں، اگر کہہ دو کہ تم یہ کام کر لو تمہیں ریچارج مفت مل جائے گا تو سب بھاگنے کے لیے دوڑیں گے، اتنے پیسے مل جائیں گے سب بھاگیں گے دوڑیں گے، لیکن جب کہا جائے نماز پڑھو تو جنت ملے گی، لوگوں کو کچھ نہیں پڑی ہے، یہ کام کرو تو اتنا ثواب ملے گا، لوگوں کو کچھ نہیں پڑی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین کا درد آپ کو کیوں نہیں ہے؟ میں بتاؤں کیوں ہے دین کا درد نہیں ہے؟ سادات کو دین کا درد کیوں تھا؟ ابھی جنت جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف عشق کی بات ہو رہی۔ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، غریب نواز 70 سال تک نہیں سوتے، سیدہ فاطمہ الزہرا پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی ہے، مولائے کائنات رات کی آخری پہر میں ایسا روتے ہیں جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے، مولائے کائنات ایسے تڑپتے تھے۔ امام علی مقام نے کربلا میں آخری سجدے میں جان دی، سیدنا فاروق اعظم مسجد میں شہید ہوئے، صحابہ اور اہل بیت کو دین کا اتنا خیال تھا، ہمیں کیوں خیال نہیں پتا ہے؟ ان کو دین محنت سے ملا تھا، ہمیں دین محنت سے نہیں ملا۔ مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ جب کوئی قربانی دے کر کے انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے تب اس کو درد ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر تمہارا بھی علی اکبر کی طرح جوان بیٹا خاک و خون میں تڑپایا جاتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی سیدہ سکینہ کی طرح اس کے چہرے پہ بھی تماچے پڑتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر تمہارے گھر کی بیٹیاں اور بیٹیوں کا سہاگ اجڑتا دین کی خاطر تو تمہیں احساس ہوتا کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ صرف محرم میں 10 دن شربت پر خون حسین کو تولنے والوں، ہم سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا؟ خدا کی عزت کی قسم اگر 7 سمندروں کے پانی کو بھی شربت میں تبدیل کر دو تو علی اکبر کے خون کے قطرے کا مقابل نہیں ہو سکتے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون رسول کا کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے خون رسول کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی ہے۔ کل قیامت کے دن امام حسین کا سامنا کرو گے تو اگر امام نے کہہ دیا ظالم میں نے دین بچانے کے لیے سکینہ کے چہرے پہ تماچے تک برداشت کیے تھے، علی اکبر جیسے شہزادے کو، سوچو تو صحیح 18 سال کے بیٹے کی عمر کیا ہوتی ہے، 18 سال کا بیٹا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 دن کی محفلیں، 10 دن کا کھچڑا شربت، یہ صرف نیاز و فاتحہ پر خون رسول کو تول رہے ہو۔ میں نیاز فاتحہ شربت کا مخالف نہیں، ہوتا ہے ہوتا رہے گا، لیکن اسی پر تول رہے ہو
سوچو بیٹا کیا ہوتا ہے، 18 سال کا بیٹا، اگر بیٹا بائک تیزی سے بھگاتے ہوئے نکل جائے تو باپ کی جان میں جان نہیں رہتی جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ تم بھی بیٹوں کے باپ ہو، الحمدللہ میں بھی یہ شرف رکھتا ہوں، بیٹا جوان ہوتا ہے تو اس سے کتنی توقعات وابستہ ہوتی ہے۔ میرے امام علی مقام نے ایک طرف 18 سال کا بیٹا، اور وہ بھی کیسا بیٹا، کسی کا بیٹا دادی کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا چچا کے مشابہ۔ میرے امام علی مقام کا شہزادہ، اللہ کے رسول کی تصویر، کتنا خوبصورت وہ لاڈلا ہوگا، کتنا خوبصورت وہ شہزادہ ہوگا جو تصویر مصطفیٰ تھا، جس کو دیکھ کر لوگ مدینہ منورہ آتے تو مدینے میں مزار رسول کی زیارت کے بعد علی اکبر کو تلاش کرتے کہ علی اکبر کو دیکھیں گے تو رسول اللہ کو ان کی تصویر نظر آئے، جلوہ رسول علی اکبر کو دیکھ کر کے ہم دیکھ لیں گے تصویر مصطفیٰ۔ لیکن ایک طرف اللہ کا دین ہے، دوسری طرف ہم شبیہ پیغمبر ہیں۔ میرے امام نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، امام نے جوان بیٹے کو لٹا دیا۔ کس شان سے لٹایا، اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا وہ شہزادہ 3 مرتبہ پلٹ کر آیا۔ امام نے فرمایا علی اکبر میرے شہزادے تم پلٹ کر آتے ہو، بابا میں کئیوں کو جہنم میں پہنچا کر آیا ہوں، لیکن آپ کے بیٹے نے آپ سے جو مانگا بابا آپ نے ہمیشہ دیا۔ بابا آج آپ کا بیٹا صرف پانی کے 2 بوند مانگتا ہے، بابا مجھے 2 قطرے پانی کے پلا دو، میں ہمت رکھتا ہوں کہ ظالم سے پھر لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو پتہ ہے اس باپ کے دل سے پوچھو جس نے بیٹے کی ہر ہٹ پوری کی تھی، ہر مراد پوری کی تھی، جب آخری وقت میں جوان بیٹے نے باپ سے کہا اب بس صرف پانی کے چند قطرے دے دو، تو پتہ ہے کیا کہا، بیٹا میری سوکھی ہوئی زبان چوس لے اور جا، اب تجھے پانی کی ضرورت نہیں۔ ساقی کوثر کا جام لے کر کوثر کے کنارے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کی مظلومیت کا کوئی اندازہ تو کرے، دین کے لیے کیا قربانی ہے۔ لوگ جوان بیٹے کو شادی کا دولہا بناتے ہیں، میرے امام نے اسی دین کے لیے جس کو تم پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں، جس کو تم پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں، اس دین کے لیے جس کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اس دین کے لیے جس نبی کی سنت کو داڑھی کی شکل میں مڑا کر تم گٹروں میں پھینکوا رہے ہو، ہاں اس دین کے لیے آج تمہاری بیٹیاں جو بے پردہ آوارہ گردی کر رہی ہے، جرائم کر رہی ہے، تم نے چھوڑ رکھا ہے، تمہارے بیٹی آوارہ گردی کر رہی ہے اسی دین کے لیے۔ دین یہ سارے جرائم کو جو منع کرنے والا تھا، میرے امام نے اسی دین کے لیے اپنے جوان سال بیٹے کو کربلا میں یہ کہہ کے بھیجا کہ جا اب پلٹ کر آنا، تیری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب امام علی اکبر زمین پر گرے کربلا کی زمین پر تو سینے میں نیزہ لگا تھا، اور وہ نیزہ جب امام علی مقام نکالنے کے لیے گئے تو علی اکبر پاس شہزادہ علی اکبر اپنے پیروں کو زمین پہ رگڑتے تھے اور باپ سے کہتے تھے بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بابا میرے سینے سے یہ نیزہ نکال دے، بابا اگر یہ نیزہ آپ نے نکال دیا بابا تو میں پھر ان سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بابا میرے امام نے 56 سالہ طاقت کو اکٹھا کیا، اور جب آپ نے ان کے سینے سے نیزہ کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ نیزے کی علی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ اب تک امام حسین کے سر و داڑھی کے سارے بال کالے تھے، جب آپ نے نیزے کی علی پر 18 سال کے بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا تو اس وقت امام علی مقام پر وہ غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ میرے امام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جب 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا امام خیمے کی طرف جا رہے تھے تو قبر جھک گئی، کہتے عباس
مجھے سہارا دے. سب کی لاشیں اٹھانا آسان ہے, 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھانا آسان نہیں ہے. مجھے سہارا دو عباس. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں, سیدہ زینب نے کہا شہربانو دیکھو, نوجوان بیٹے کی لاش دیکھ کر حسین پر بڑھاپا طاری ہو گیا. یہ قربانی ہے نبی کے خاندان کی, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ 10 منٹ کا ٹائم, وہاں علی اکبر قربان ہے دین کے لیے, یہاں 10 منٹ قربان. کون سے سنی ہو؟ سنیت کیا ہے تمہارے پاس؟ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مسلمانیت کیا ہے؟ بتاؤ. جو قوم اپنے نبی کے خاندان کی قربانی کی قدر نہ کرے, وہ قوم قدر کی جائے گی, اس قوم کی عزت ہوگی, اس قوم کا وقار ہوگا. ہرگز نہیں. اگر یاد رکھنا دنیا کی قوموں کے شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہونا چاہتے ہو, اپنے بزرگوں کی قربانی کو بھول چکے. کل سامنا ہوگا. اللہ کے رسول فرمائیں گے ظالم میرے بیٹوں کے خون کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ صرف نعرے, صرف زبانی باتیں. اگر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا تو کیا جواب دو؟ کیا جواب ہوگا؟ دین کی اہمیت اس لیے نہیں, سود کے دھندے آپ کریں, جوا آپ کھیلیں, عورتوں پر باپ کی نظر آپ ڈالیں, حتیٰ کہ معاذ اللہ محققین اور جو بڑے بڑے اسکالر کہہ رہے ہیں ہر 1 منٹ پر مسلم بستی میں 3 بار زنا ہوتا ہے. کہاں تک وہ صحیح کہہ رہے مجھے نہیں پتا. یہ حالات ہو گئے. سب سے بڑی مجرم قوم مسلمان ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن حالات تو دیکھو, حالات تو دیکھو. سرکار غریب نواز کی محنتیں, غوث پاک کی محنتیں, امام حسین کی محنتیں, مکتوب شہباز کی محنتیں, صابر پاک کی محنتیں, محبوب الہی کی محنتیں, یہ جو 5 مرتبہ آواز گونج رہی نا پوری دنیا میں اذان کی, کیوں؟ یہ محنتیں. ان محنتوں کی قدر کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ آؤ, اگر ولیوں کی دعا چاہیے, ولیوں کی برکتیں چاہیے, ولیوں کی نعمتیں چاہیے, ان کی محنتوں کی قدر کرو, عہد کرو. کتنا بھی قیمتی کام ہو, نماز کے وقت کو چھوڑ دیں, نماز پڑھیں گے. نماز کبھی تر غریب نماز فرماتے ہیں, جو نماز چھوڑ دے وہ میرا نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کرے. آخری بات, اختتامی بات, سرکار غریب نواز نے بڑی محنت کی. اب توجہ کریں, ایک اینڈ پہ بات پہنچ, اس لیے کہ بات ایسی نکل آئی. اب علی اکبر کے ذکر کے بعد پھر کوئی ذکر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں. میرے بادشاہ, میرے شہزادے مولا علی اکبر پاک, ان کے ذکر کے بعد اب کون سا ذکر کریں. لیکن مجھے مخدوم صاحب نے فرمایا تھا 2 گھنٹے بولنا, مگر اب میں کیا عرض کروں. لیکن آخری بات عرض کروں, غریب نواز نے بہت محنت کی. وقت کا بادشاہ غریب نواز کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. دیکھو بادشاہ اہل اقتدار ستاتے رہے. بادشاہ نے بہت ستایا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا. پتھر پھینکا جادو کے ذریعے سے, انگلی پہ روک لیا گیا, سانپ پھینکے, بچھو پھینکے, یہ کیا وہ, بہت کچھ کر لیا. آخری میں کیا بات آئی, ایک بہت بڑا جادوگر بلایا. ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا, ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا. اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس فقیر پر جادو کر, اگر تو جادو کرے گا تو بھارت محفوظ ہو جائے گا اس فقیر سے. اس نے سارے جادو آزما لی, بہت محنتیں کر لی, کامیاب نہیں ہوا. پھر اس کو بادشاہ نے بلا کے کہا, جادوگر کو, بڑا جادوگر تھا, بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا, اس کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ آپ سب سمجھتے ہیں, کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں. بادشاہ نے جادوگر کو بلایا, بلا کے کہا جادو کیوں نہیں ہو رہا اس پر؟ تو پتہ ہے جادوگر نے کیا کہا, دیکھو دشمن بھی گواہی دے کردار کی. جادوگر نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے اس کی پوری زندگی کی اسٹڈی کر لی, پوری زندگی پڑھ لی, اس پہ کبھی جادو نہیں ہو سکتا, جادو کا اثر اس پہ کبھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں اس پہ جادو کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا اس کی آنکھیں, اس کی نگاہیں اتنی پاکیزہ اور پوتر ہے کہ اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالی. اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی, اس لیے اس پر جادو نہیں ہو سکتا.
اگر آپ ایک ذمہ داری لے لیں کہ لڑکیاں اس کے پاس بھیج دیں اور اس فقیر کی آنکھوں کو ناپاک کر دے، بس ایک بار وہ لڑکیوں کو پاک کی نظر سے دیکھ لے، پھر دیکھو میں جادو کروں گا، یا تو یہ مر جائے گا، یا بھارت چھوڑ کے چلا جائے گا، یا پھر یہ پاگل ہو جائے گا، تینوں میں سے کوئی ایک ذمہ داری۔ بادشاہ نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا میرے خواجہ کو، اس لیے کہ ظالموں نے اہل اللہ کو ہمیشہ اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اپنی طرح سمجھنے کا بھوت کوئی پرانا کوئی نیا نہیں ہے ظالموں کا، اہل ظلم نے ہمیشہ اہل اللہ کو اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا ارے اتنی چھوٹی سی بات ہے، ہندوستان خوبصورت لوگوں کا شہر ہے، اور وہ بھی راجستھان، جہاں کا پتھر بھی سفید ہوتا ہے، تو وہاں کی ناریاں، وہاں کی لڑکیاں کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مرد موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، موم آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اور اگر نہ پگھلے تو کم سے کم نرم ضرور ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اجمیر شریف کی چند خوبصورت لڑکیوں کو جمع کیا، اور اپنی طرح سمجھ کر میرے خواجہ کو اس نے لڑکیوں سے کہا جاؤ، وہ فقیر بیٹھا ہے، یہ فقیر جو مانگنے والوں کو کہتے ہو یہ وہ فقیر نہیں، یہ تو بھکاری ہوتے مانگنے والے، یہ وہ فقیر جس کی فا، جس کی قاف، جس کی یا، جس کی را کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول اللہ کا فقیر، وہ محمد الرسول اللہ کا فقیر، وہ فقر سے فقیر، وہ فاقہ سے فقیر، وہ یاد الہی کا فقیر، وہ رب کی محبت میں گم ہونے والا فقیر، اللہ اکبر، جس کی جھولی میں مانگنے کا تصور نہیں بلکہ عطا کا تصور تھا، عطائیں ہی عطائیں تھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اللہ اللہ، لڑکیوں کو بھیجا، لڑکیاں گئی، پازے بجائی، پازے بجا کر کے دیکھا کہ سرکار غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں غریب نواز ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے، اور جس دن آنکھ کھول لیتے تھے اور جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے، آنکھ کھول کے جس کو دیکھ لیا اس کو ولی بنا دیتے۔ یہ ان کی نگاہ کی تاثیر تھی۔ سمجھتے کیا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت رسول اللہ کی زیارت کا کوئی وظیفہ بتائیں، میں نے کہا میں کوئی وظیفہ ایسا نہیں جانتا جس سے رسول اللہ کی زیارت حتمی طور پر ہو، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں اگر نگاہیں پاک کر لو، اگر نگاہیں پاک کر لو تو جدھر نظر اٹھاؤ گے ادھر یار کا جلوہ نظر آئے، وہی جلوہ شہر کا شہر ہے، وہی جلوہ شہر کا شہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاک ہے، وہی دھار ہے۔ جلوہ ہر جگہ، آنکھیں پاک تو کر، آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، آنکھیں پاک تو کرو، ستاروں کی انجمن دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، شفق کا جمال دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، افق کی سرخی دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، پھولوں کو دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، اس لیے کہ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، اللہ اکبر، وہ جلوہ ہر جگہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آنکھیں تو پاک کرو، جو آنکھیں روزانہ کیا کیا دیکھتی۔ سرکار مولائے کائنات کا ایک قول یاد آیا، میرے مولا سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر، کیا علی ہے، علی کیا علی ہے۔ دنیا غوث اعظم کو سمجھ نہ سکی، علی کو کب سمجھے گی؟ واہ 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 واہ، دنیا غریب نواز کو نہ سمجھ سکی، علی کو کب سمجھے گی؟ ارے نسل کو سمجھ نہ سکے، اصل کو سمجھنے چلے، علی کیا علی، علی کیا علی ہے۔ ایک بات پھر کھل جائے اگر بات کروں تو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جس کو ولایت ملی ہے علی کی وجہ سے ملی ہے۔
یہ فضائل مولا علی ہے. میرے امام کہتے ہیں جب تک علی علی نہیں کرتا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا. کہتے سلامی جس کے درگاہ ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. لوگ علی علی اس لیے کرنے نہیں دیتے کہ حکومتیں جانتی ہے جس دن مسلمان علی علی کرے گا اس سے بہادر کوئی نہیں ہو سکتا. اس قوم کو بزدل بنانا ہے تو علی سے دور کرنا. اس قوم کو بزدل بنانا ہے تو علی. لوگ کہتے ہیں پہلے تو ہم بہادر تھے. صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے, نور الدین زنگی پیدا ہوتے تھے, ٹیپو سلطان پیدا ہوتے تھے. میں نے آپ کیوں ہوتے تھے؟ خطرہ میں بھی علی پڑھا جاتا تھا, شادی میں بھی علی پڑھا جاتا تھا, میں بھی علی پڑھا جاتا تھا. بلکہ صحابہ کہتے ہیں مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو تب بھی علی علی کیا جاتا تھا. حیدر 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 حیدر. مگر ہاں علی علی کرنے میں صحابہ کی گستاخ نہ بننا. علی علی کرتے رہنا مگر احترام صحابہ کے ساتھ, تعظیم صحابہ کے ساتھ, عظمت صحابہ کے ساتھ. تو بات عرض کر رہا تھا مولا مشکل کشا کا ذکر آ گیا. مولا پاک فرماتے ہیں, مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر قصدن اپنا سطر کبھی نہیں لیا. توجہ نہیں آپ کی, کوئی بات نہیں. ہاں مولا پاک فرماتے ہیں جب لوگ تھک جاتے ہیں تو ذکر علی نہیں کرنا چاہیے. جب لوگ تھک جائیں تو ذکر علی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ذکر علی کریں, میرے آقا فرماتے ہیں علی کا ذکر کر کے اپنی محفل کو زندہ کیا کرو. احترام صحابہ کے ساتھ, فضائل صحابہ کے ساتھ, عظمت صحابہ کی. کیونکہ علی وہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی وہ ہے خیبر کو اکھاڑتے ہیں. اتفاق کی بات یہ, ایک روایت میں آتا ہے خیبر اکھاڑا تلوار کسی نے چھین لی. توجہ ہے, خیبر اکھاڑا کسی نے تلوار چھین لی. میرے مولا نے خیبر کے دروازے ہی کو ڈھال بنا لیا. جو خیبر کا دروازہ ڈھال بنا اسے علی کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. اور جب اٹھا کر کے پھینک دیا تو 8 لوگ بھی مل کر کے اس کو اٹھا نہ سکے. 40 لوگوں نے ہمت کی ہے تب وہ دروازہ اٹھایا گیا ہے. مولا مشکل کشا کی شان یہ, علی کے مرتضیٰ کی شان یہ. اور اللہ اکبر, ایک بات اور بتا دوں, توجہ کریں تو بات آ گئی تو عرض کر دوں. علی کا کیسا سکی گھرانہ ہے. اللہ اکبر. جنگ کے موقع پر ایک یہودی نے ہاتھ پھیلا دیے. بہت خوبصورت بات آ گئی
اجازت دے دی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بھاگلپور والوں علی کے شہباز کے یہ کتنا بار لے گئے ہو آپ بھی فوکس کریں اور علی سب ہے نا مرتضیٰ کی بات پر پھر مجھے وہ چیز آپ کے نظر نہیں آتی جو آنا چاہیے. 4.5 سب کو لے رہے ہیں، سب کو، اس مٹی پہ رہتے ہو. مجھے جب ذکر علی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر مجھے علی کے کلندر چاہیے. بات کرو تو پھر عظامت کا مجمع نہیں چاہیے، دل والے 72 ہو. بہرحال آپ توجہ کریں نہ کریں، میں مخدوم شہباز کے نگری میں پڑھ رہا ہوں. ان کے دادا کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ضرور توجہ کریں گے. توجہ ہے آپ کی. یہودی نے ہاتھ پھیلائے، مولا نے تلوار اٹھائی، بچنے کے لیے ہاتھ تلوار دے دی، مولا نے دے دی. میرا موقف نہیں ہے، اس نے کہا نقل کفر نہ باشا. اگر کفر نقل کے طور پہ بیان کرو تو یہ کفر. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا علی یا تو بڑا بے وقوف ہے، بولو معاذ اللہ. اس نے دشمن کا نہ کہا، دشمن کا ایسے ہی وقت ہے، تو یا بے وقوف ہے تو، یا پھر تو ہے بڑا بہادر. دوسری بات صحیح تھی. دوسری بات اس نے کہا یا تو بے وقوف ہے معاذ اللہ، یا تو ہے بڑا بہادر. کوئی تلوار بھی دیتا ہے اپنے دشمن کو. مولا علی نے کہا میرے گھر کی ریت ہے، ہم دوست تو دشمن نہیں دیکھا کرتے جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے. ہم دوست تو دشمن نہیں دیکھا کرتے. حضور صاحب سجادہ. ہم دوست تو دشمن نہیں دیکھا کرتے جو ہاتھ میں، جو دشمن کو حالت جنگ میں بھیج دے وہ اپنے ملنگوں کو خالی کیسے دے. کس در سے وابستہ اسلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے. ہاں علی ہے. کیا شان ہے خاندان رسول. آؤ در زہرا پھیلائیں میں دامن، نسلیں ہیں کریموں کی نجبال گھران. جگہ نہیں یہ غریب نواز اصل ہے، اصل کہاں پاپ کا جگہ ہے؟ جن کا ذکر ہو رہا ہے. بات توڑیے نا اس کو دیکھ کے. مولا مشکل کشا فرماتے میرے مولا میں نے قصداً جان بوجھ کر کبھی اپنا سفر نہیں دیکھا. تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ تو مجبوری کی ہے، یہ تو ضرورت کی ہے، پھر آپ نے اپنا سفر قصداً کیوں نہیں دیکھا؟ تو فرماتے ہیں جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے جان بوجھ کر اپنا سفر دیکھوں میرے غیرت عشق نے گوارا نہیں. خود کا سفر دیکھنا غیرت عشق گوارا نہیں کرتا. زنا کے مناظر کیسے دیکھ لیتے ہو، گندی پکچریں کیسے دیکھ لیتے ہو، گندی فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہو. کہاں ہو مسلمانوں؟ سنیت کس کا نام تھا؟ تم کہاں گر گئے؟ تو بات کیا عرض کر رہا تھا. ہندوستان کے بادشاہ نے غریب نواز کو اپنی طرح سمجھا اور چند لڑکیوں کو بھیجا، جاؤ اس کی آنکھوں کو گندا کر دو. وطن سے دور درخت کے نیچے رانا ساگر کے کنارے بیٹھا مرد کو ورگلانا کون سی بری بات ہے. اتنی خوبصورت لڑکیاں تھی، وہ آئی، آنے کے بعد آوازیں بجائی. غریب نواز آنکھیں بند کر سر جھکا کر بیٹھا. حضور شیخ المشائخ میرے مرشد سیدی اشرفی میاں فرماتے ہیں مسلمان سر جھکا کے کیوں بیٹھتا، عاشق سر جھکا کے کیوں بیٹھتا؟ کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں؟ یہ راز اے اشرفی بتا دو. سر جھکا کے کیوں بیٹھتے، جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں؟ یہ راز اے اشرفی بتا دو. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا؟ یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے؟
وہ آئی بازے بجائی، بجا کر کے جب نازک پیر کی پنڈلیاں تھک گئی چلی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں، بھٹکتا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اس نے کہا تم سب ناکارہ و بدمعاش، جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگایا، خوبصورت بیٹی، حسین بیٹی، جمیل بیٹی۔ اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن پر عکاسی کروں، نقشہ کھینچوں، تو یوں کہہ سکتا ہوں اس کا قد کیا تھا، سرو کا درد، اس کا چلنا کیا تھا، ایسا لگے کہ جیسے مور اپنی اطلاعاتی انداز میں خرام ناز کر رہا ہو۔ جب وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کوئی ہرن چوکھری بھر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں کیا تھی، نرگس کے پھول، اس کے بال کیا تھے، سنبل کا پودا، اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کوئی کنول مسکرایا ہو۔ اس کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، وہ صورت تھی یا مورت تھی تاریخ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہندوستان کا شاعر اگر اس کا نقشہ کھینچے تو یوں کہے اس کا چہرہ بنارس کی صبح تھی یا اس کے بال متھرا کی شام۔ اتنی خوبصورت، حسین، جمیل، حسن کی ملکہ جب ہندوستان کا 16 سنگھار کر کے اور مخصوص لباس پہن کر ناز نخرے کے ساتھ ادائے دل ربانہ سے چلی تو ہزاروں منچلوں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا ہوگا کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اور اس کو ورگلانا تھا جس کی آنکھوں میں مدینے اور نجف کا سرما لگا، جس کے دل میں آمینہ کا لال بستا تھا، جو آنکھ بھی بند کرتا تھا تو یار کے تصور میں، جو آنکھیں کھولتا تھا تو یار کے تصور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جس کی زندگی کا مطمع نظر تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی انا ساگر کے پاس آئی اور انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا، اور بدن پہ ڈالنے کے بعد اب میری زبان حیا خاموش ہوئی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑے پہن کر پانی بدن پہ ڈالے تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہوگا کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہوگا۔ وہ لڑکی نے ایسے ہی کیا اور اپنے پازے بجانے شروع کیے، لیکن جس کے کانوں میں محبوب کی آواز کا رس بولا جا رہا وہ کسی کے پازے پر کیا آواز بھر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! جس کو رسول اللہ نے مدینے سے ہندوستان بھیجنے کے لیے اپنے سینے سے لگا کر کے بھیجا ہو، اپنا جلوہ بسا کر بھیجا ہو، وہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! وہ لڑکی نے پازے بجا بجا کر جب اس کے نازک پنڈلیاں تھک گئی تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اس نے ایک آواز ہی لگا دی، بے تکلف ہو کر، بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر دیکھ تو لے تاکہ باپ کی ڈانٹی سننے سے بچ جاؤں۔ جیسی کا معین الدین میری طرف ایک نظر دیکھ تو لے تاکہ باپ کی ڈانٹ سننے سے بچ جاؤں۔ میرے خواجہ نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا، آنکھ کھولنے سے پہلے اپنی چادر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی اجنبی مردوں کے سامنے اس حالت میں اسلام آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حاتم طائی کی بیٹی جب بارگاہ رسالت میں بغیر دوپٹے کے لائی گئی تو رسول اللہ نے اپنی چادر اس کو اڑا کر قیامت تک پیغام دے دیا، مومن کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی تو بیٹی ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ! دشمن کی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ میرے خواجہ نے اپنی چادر دی تو لڑکی نے کہا، معین الدین تم مجھے بیٹی کہتے ہو؟ میرا بابا تو کہتا ہے کہ مسلمان عیاش ہے، مسلمان ظالم ہے، مسلمان جو ہے وہ زانی ہے، مسلمان عورتوں کا لالچی، آپ بیٹی کہتے ہو؟ گویا میرے قریب نواز نے اس کو سمجھایا ہوگا، بیٹی ہمارے یہاں یہی دستور ہے، جب ہم کسی عورت سے ملتے ہیں برابر کی ہو تو بہن، چھوٹی ہو تو بیٹی، بڑی ہو تو ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے کوئی بھی چوتھا رشتہ اسلام لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس تقدس کے ساتھ عورتوں سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا یہی اسلام ہے؟ غریب نواز کا انداز دیکھ، جذباتی نہیں، نعرے نہیں، غلط جملے نہیں، دشمن کے لیے بھی احتیاط کیا ہے، کیا فرماتے ہیں، بیٹی تیرا باپ جو کہتا ہے، یہ نہیں کہا غلط کہتا ہے، نہیں کہا دشمن کے لیے جملوں کا احتیاط، دشمن کے لیے جملوں کا احتیاط دیتے، کیا فرمایا؟ غلط کہتا ہے، نہیں کہا بیٹی تیرا باپ جو کہتا ہے وہ غلط فہمی میں کہتا ہے، وہ دین نہیں ہے وہ جو کہہ رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہی میرا دین ہے، یہی میرے نانا نے بتایا۔ اس لڑکی نے کہا، معین الدین اگر یہی دین ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔